اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر کسی کے پاس فل کیش نہ ہو تو گاڑی قسطوں پر لینی پڑتی ہے بینک سے، اور ظاہر ہے اس پہ سود بھی ہوتا ہے۔ قسطوں کی گاڑی اور سود یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ قسطیں اگر اس میں 3 چیزیں نہ ہوں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ بے کا ایک طریقہ ہے، جس طرح ادھار ہوتا ہے، ادھار کاروبار کرنا اگر جائز ہے تو قسطوں کے ساتھ کرنا بھی جائز ہے۔ جس طرح بے سلم ہوتی اور سلف ہوتی تھی اللہ کے رسول کے زمانے میں، 6 مہینے پہلے قیمت ادا کر دی جاتی اور مال بعد میں لیا جاتا، اس طرح پہلے چیز لے لی جائے اور اس کی کچھ قسطیں بنا کے ادائیگی کر دی جائے، کوئی حرج نہیں۔ حرج کب ہوگا کہ جب قسط شارٹ ہوتی ہے تو پینلٹی ڈال دی جاتی ہے، یہ سود ہے، یا اس لیے کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل ایسی شکیں رکھی جاتی ہیں کہ 6% اس کو بھی دینا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ بینک کے پاس آپ جاتے ہیں، بینک کہتا ہے کہ آپ کو ہم کینیڈا سے گاڑی منگوا کے دیتے ہیں، وہ گاڑی منگواتا ہے، ساتھ یہ کہتا ہے کہ ایک شخص ہمیں بھجوانا پڑے گا، ایک ایجنٹ مقرر کرنا پڑے گا، اس کے بھی اتنے پیسے آپ کے ذمے ہیں۔ بینک وہاں بیٹھے کال کرتا ہے، جو بینکر ہوتا ہے اس کے پیسے کس بنیاد پہ لے رہا ہے؟ اب چونکہ وہاں سے شپمنٹ منگوانی ہے، اس کے بھی پیسے ہیں۔ اس طرح کی ایک نہ ایک لائن لگی ہوتی ہے۔ محب بن کے بینکر آتا ہے لیکن ظالم بن کے خون چوستا ہے۔ سود ایک الگ چیز ہے۔ اگر ایک چیز طے ہو گئی ہے کہ اتنی اس کی قیمت ہے اور آپ کو اتنے مہینوں میں دینی ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور یہی وہ دلائل ہیں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے اپنے فتوے میں نقل کیے کہ اگر پینلٹی نہیں ہے اور اس طرح کی خفیہ ڈیلز نہیں ہیں تو پھر ان قسطوں کی بے کو حرام کہنا جائز نہیں ہے، وہ جائز ہے، جیسے کہ بے سلم اور سلف کی روایات موجود ہیں۔